السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی خوشحالی قائم رہے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک وہ ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان تمام میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا دو صدقے ہیں، ایک تو صدقہ اور دوسرا صلح رحمی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے اپنی ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا ہی بہتر ہے، اور ضرورت سے زائد چیز کو روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں۔ پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال اور دولت کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کرو، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، اور مصیبت کا سامنا دعا اور گریہ وزاری کے ذریعے سے کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو خود اپنے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی جس پر غالب آنے والی کوئی دوسری چیز نہ ہو، چنانچہ اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب بنا دیا۔